اہل بیت اطہار، شہدائے کرب و بلا، خانوادہ نبوت اور جانثاران خانوادہ نبوت کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک کے لیے، سلام عقیدت کے لیے، اظہار محبت کے لیے اور اپنے اندر ایسے اوصاف کی تلاشی کے لیے اور پیدائش کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ سامعین محتشم، یہ دنیا دارالعمل ہے، ابتلا گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کا موقع ہے۔ یہاں انسان کو خیر و شر ہر چیز سے واسطہ پڑتا ہے، صحت سے بھی، مرض سے بھی، امارت سے بھی، غربت سے بھی، جوانی سے بھی، بڑھاپے سے بھی، طاقتوری سے بھی، کمزوری سے بھی، کچھ ملنے سے بھی، کچھ چھننے سے بھی۔ وہ دار الجزاء، دار آخرت ہے، جہاں جس شخص کو جس قسم کی چیزیں ملیں گی اسی قسم کی ملتی رہیں گی، ایک طرف کی چیزیں ہیں۔ مثلا اہل دوزخ کو عذاب ہوگا، کھولتا ہوا پانی پئیں گے، تھور کا درخت کھائیں گے، جسم میں پیپ پڑ جائے گی، ایک لمحہ سکھ کا سانس نہیں لیں گے، آگ میں جھلسائے جائیں گے، خوف کی کیفیت ہوگی، ہیبت کی صورت ہوگی، بھاگتے دوڑتے نکلتے پھر وہاں گرائے جائیں گے، جلدیں گل سڑ جائیں گی تو عذاب کے لیے پھر نئی دی جائیں گی۔ گویا ایک ہی قسم کی ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق سزا سے ہے، عذاب سے ہے، سختی سے ہے، وحشت سے ہے، دہشت سے ہے۔ اہل جنت کو بھی ایک قسم کی ساری چیزیں دی جائیں گی، انہیں شراب طہور ملے گی، انہیں انہار اربع سے فائدہ اٹھانے دیا جائے گا، انہیں حور و غلماں ملیں گے، ان کی ہر چاہت کو پورا کیا جائے گا، انہیں رضوان من اللہ اکبر کی سند دی جائے گی، وہ دیدار الہی کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے، خوش و خرم ہوں گے، بیماری نہیں آئے گی، بڑھاپا نہیں آئے گا، کمزوری نہیں آئے گی، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا، دھوپ سخت نہیں لگے گی، اندھیرا نہیں آئے گا، روشنی ہی روشنی، سکون ہی سکون۔ گویا پتہ چلا کہ دار الجزاء جو ہے وہ ایک قسم کی چیزوں کا محور ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا دار العمل ہے۔ یہاں کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ کسی شخص کو ایک ہی قسم کی چیزیں دی جائیں کہ وہ پیدا ہونے سے لے کے موت تک ہمیشہ خوش و خرم ہی رہے، ہمیشہ تر و تازہ ہی رہے، ہمیشہ اسے بہاریں ہی ملتی رہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور خاص کر کچھ لوگ تو آزمائش میں ہوتے ہیں، ابتلا میں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بطور سزا سختی کی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو درجات کی بلندی دی جاتی ہے۔ شان اللہ لوگوں پر ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اے لوگو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، نار نمرود میں بیچ کے بھی آزمایا، بڑھاپے میں اولاد ملی تو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کے حکم سے بھی آزمایا،
بیٹا چلنے کے قابل ہوا تو حلق پر چھری چلانے کا بھی حکم دیا۔ اب وہ ساری ابتلاؤں میں، آزمائشوں میں کامل ہوا۔ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر ہم نے اعلان کر کے لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ ہم نے امام بنایا ہے۔ امامت اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس کا حقدار ہو۔ ارے وہاں ابتلائیں ڈال کر امامت کا اظہار کیا گیا، یہاں امام بنا کے کرب و بلا میں ساری ابتلاؤں میں آزمایا گیا کہ بندہ آزمائش کے بعد امام بنے تو درجہ کیسا ہے، اور امامت کے بعد آزمائشوں میں مبتلا ہو تو صبر کیسا ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں سورۃ البقرہ سے مشہور 2 آیات کی تلاوت کی، جن میں رب العزت جل وعلا نے ہمیں سمجھایا، اے لوگو حالات یکساں نہیں رہتے، معاملات ایک طرف سے ہی نہیں چلتے رہتے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں بیمار تب ہوگا جب اللہ ناراض ہو، بسا اوقات وہ اپنی رضا کی وجہ سے اس طرف لے آتا ہے۔ اور ابلیس نے کہا بھی تھا، اے اللہ یہ ایوب تیرا بندہ ابتلا میں، آزمائش میں ہو تو پھر پتہ چلے سہولتیں بڑی ہیں، استبل گھوڑوں کے ہیں، حسن اور جوانی ہے، اور بیوی ہے، 7 بیٹے ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، اور مال و دولت کے انبار ہیں، شاہی خزانے پاس موجود ہیں، اور رب نے اتنا دیا تھا کہ ان پر سونے کی ٹڈی گرائی وہ پکڑنے لگے، اور وہ اس وقت غسل کر رہے تھے۔ رب نے کہا کیا ہم نے تمہیں اس سے غنی نہیں کیا؟ تو جواب میں کہا، اے اللہ انی لا استغنی ببرکت نعمتک، اے اللہ تو اپنی برکت نعمت میں برکت پیدا کرے تو تیرا بندہ اس سے منہ تو نہیں موڑ سکتا۔ یہ تو نے اپنی نعمت مجھے عطا کی ہے، میں کیسے اس سے رخ موڑوں؟ شیطان نے کہا، اے اللہ اس لیے یہ عبادت میں لگا ہے، اسے کوئی فکر ہی نہیں، کوئی بیماری ہی نہیں، کوئی حاجت ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، فارغ البال ہے، خوش و خرم ہے، تندرست و توانا ہے، اولاد کی کثرت ہے، مال کی کثرت ہے، استبل اپنے گھوڑوں کے ہیں، لوگ اشاروں پر باتیں مانتے ہیں۔ رب نے کہا، اے شیطان جو تو کہہ رہا ہے ایسا نہیں، جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہر حال میں ہمارا ہوتا ہے، جو ہمارا ہوتا ہے ہر حال میں ہمارا ہوتا ہے۔ اس نے کہا، یا اللہ آزما۔ خبر مل گئی کہ استبل کی چھت گری، سارے گھوڑے نیچے آ کے مر گئے۔ تھوڑی دیر بعد خبر ملی گھر کا چھت گرا، سارے بچے مر گئے، 14 کے 14۔ بیوی آپ کی خدمت گزاری میں تھی، جسم میں بیماری اور کمزوری آ گئی، وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن آپ نے یہی کہا، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ یہ تکلیف جو ہے دینے والا تو ہے، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، لیکن شیطان نے ایک مشورے کے ساتھ ایسا کیا، اے اللہ اب اس تکلیف کو ٹال نہیں دیتا؟ رب نے کہا، ایوب یہ کون سی بات ہے، سب کچھ تو ہم نے تمہیں دیا ہے، جہیں بیٹھے ارکض برجلک، قرآن کہتا ہے یوں، فرمایا اپنی ایڈی مارو زمین پہ۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے زمین پہ ایڈی ماری، وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلا، اور رب نے قرآن میں کہا، ھذا مغتسل بارد وشراب، فرمایا یہ ٹھنڈا پانی ہے، اس سے غسل کرو اور اسے پی لو۔ اب پانی اوپر گرایا اور گھونٹ بھرا، ایوب علیہ السلام پہلے کی طرح تر و تازہ توانا۔ رب نے کہا، ایوب یہ سب کچھ تو ہم نے تمہارے پاؤں کی ٹھوکر میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو بتا دیا ہے، شیطان جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی ہوتا ہے۔ اب بتا کہ کیا بھول ہوئی ایوب سے؟ شیطان نے بھی کہا، مولا نہیں ہوئی۔
اور اتنی راحت محسوس کرتے تھے، اس چیز کا احساس ہی نہیں تھا، سب کچھ چلا گیا۔ رب نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، فرمایا ہم نے پہلے انہیں 7 بچے 7 بچیاں دی تھی، اب انہیں ہم نے 14 بچے اور 14 بچیاں دی۔ پہلے گھوڑوں کا ایک استبل تھا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ کا یہی معنی ہے، فرمایا اب 2 دیے، پہلے سے بھی زیادہ جوانی، حسن، قوت، طاقت، اور سمجھا دیا جو ہمارا ہوتا ہے نا وہ ہمارا ہوتا ہے۔ آزمائش بھی ہر بندے کی نہیں کی جاتی، اور ہر بندہ قابل آزمائش بھی نہیں ہوتا۔ بعض تو آزمائش سے دین سے ہی روگرداں ہو جائیں، تکلیف میں آ کے رب کے ہی منکر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے بھی ایک بڑا نظام رکھا ہے، اور آقا علیہ السلام نے اسی کے تحت فرمایا اوذیت ما لم یوزا احد من قبلی، فرمایا اے میری امت یاد رکھنا، تم نے پہلے نبیوں پر چلتے ہوئے آروں کی کہانیاں تو سنی ہیں، اور بنی اسرائیل کے قتل کی قصے بھی سنے ہیں، لیکن جتنی اذیتیں مجھے دی گئیں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ گویا اذیتیں جتنی زیادہ ہیں صبر اتنا زیادہ ہے، اور صبر جتنا زیادہ ہے رتبہ اتنا زیادہ ہے۔ ان آیات میں صابرین کے لیے ہی بشارت سنائی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ تاکید کا ہے۔ یہ نہیں کہا چلو شاید کسی کو آزما لیں کسی کو چھوڑ دیں، یہ دنیا ہے ہی امتحان گاہ۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، فرمایا جسے ہم خیر سے آزما رہے ہیں صحت سے، یہ بھی آزمائش ہے، جسے سب کچھ دے کے آزما رہے ہیں یہ بھی آزمائش ہے، اور جسے سب کچھ چھین کے آزما رہے ہیں یہ بھی آزمائش ہے۔ اور سب کچھ چھن جانے کے بعد آزمائش میں اتنی بڑی ناکامی نہیں ہوتی جتنی بڑی ملنے کے بعد آزمائش میں کوئی ناکام ہو جائے تو اسے خسارہ ہوتا ہے۔ مثال دے دیتا ہوں، ملنے کے لیے بعد جن کی آزمائش ہوئی ان میں جو ناکام ہوئے ان میں فرعون ہے، قارون ہے، نمرود ہے۔ آپ چھن جانے کے بعد آزمائش میں کوئی ناکام آدمی بتائیں جو کفر میں اتنا زیادہ سخت ہو۔ اس کا مطلب ہے ملنے کی آزمائش زیادہ سخت ہے، جسے شکر کی آزمائش عموماً کہتے ہیں۔ چھیننے کی آزمائش وقتی ہے اور فردن ہے، ملنے کی آزمائش وقتی نہیں ہوتی اور فردن نہیں، پوری پوری قوم تباہ ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام تسلسل کے ساتھ جب ظلم ستم سہ رہے تھے، ایک دن کہہ ہی دیا اور قرآن نے اس کو ذکر کیا کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہ یا اللہ میرا مقابلہ تو فرعون سے ہے، ہمت نہیں ہارا، لگا ہوا ہوں، لیکن یا اللہ اتنی طاقت اور دنیاوی مال و منفعت سے تو نے فرعون کو نوازا ہے، لیضلوا عن سبیلک، اس وجہ سے یہ تیرے بندوں کو تیری راہ سے گمراہ کر رہا ہے، لالچ سے، ڈرا کے، ترہیب سے، ترغیب سے۔ اے اللہ اب ایک بات میری نہیں مانتا؟ رب نے کہا موسیٰ کہو، بڑی لمبی تکلیفیں صحیح ہیں تم نے کہا ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ اب فرعونیوں کے سارے مال تباہ کر دے، کسی ایک مال سے بھی یہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ رب نے تباہ کر دیا نا، مال وہیں پڑے تھے، یہ سارے کے سارے باغے فرعونیے قبطیوں کے پیچھے، اور خالی ہاتھ پانی میں غرق کر کے سب کو ختم کر دیا، کچھ بھی ان کے پاس نہ رہا۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ دعائے ضرر اس سے بھی سخت ہے کہ یا اللہ ان کے دل سخت کر دے۔ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ،
اے اللہ اب المناک عذاب بھی آ جائے تب بھی انہیں ایمان کی توفیق نہ ملے، اور ایمان کا اعلان بھی کریں تب بھی نہیں ماننا۔ قال قد اجیبت دعوتکما، رب نے کہا موسیٰ تم نے دعا کی اور تمہارے ساتھی نے ہارون نے آمین کہی، جاؤ ہم نے تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا۔ میں مسلمانوں میں سے ہوں، تسلیم کرتا ہوں جب غرق ہو رہا تھا۔ رب نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، فرمایا اب مانتا ہے پہلے بڑا فساد وبا کرتا تھا، کہاں گیا تمہارا وہ زور، تمہاری طاقت، تمہارا تکبر؟ فرمایا اب ماننا قبول نہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یہ قوت و طاقت تیری ہے؟ ہم نے تیرے بدن کو، ڈیڈ باڈی کو، لاش کو، تیرے جسم کو ایسے لوگوں کے لیے عبرت بنانا ہے کہ آنے والے قیامت تک تیری ڈیڈ باڈی سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اتنا طاقتور، اور نہ زمین نے قبول کیا نہ پانی نے اسے قبول کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا یا اللہ تو نے دے کر اسے جو آزمائش دی ہے نا، اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں اس نے مشکل کر دی ہے۔ رب نے کہا موسیٰ اب دعا پوری کرنے کا وقت ہے، ہم نے جاؤ پوری کر دی۔ رب کہتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے اے دنیا میں آنے والو، اے ایمان والو۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، قرآن میں کہا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لے آئے، اب کوئی آزمائش نہیں ہوگی، اسی پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو آزمایا جائے گا، حفظ مراتب ہی صحیح، کچھ جتنی عظمت والا ہوگا اتنی آزمائش ہی صحیح۔ بڑوں پر چلو بڑی آزمائشیں آتی ہیں، چھوٹوں پر چھوٹی ہی صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ ہوگا۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا کچھ خوف کے ساتھ، دشمن کا خوف، راستے سے بھٹک جانے کا خوف، اور کچھ بھی نہ ہو تو خوف خدا، یعنی اور آزمائش نہ بھی ہو تو یہ تو ہے۔ والجوع، اور بھوک کے ساتھ آزمایا جائے گا، تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، تم ترسو گے، طلب کرو گے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کمی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اموال مال کی جمع ہے، انفس نفس جان کی جمع ہے، اور ثمرات ثمر کی جمع ہے، ثمرہ۔ اب جمع ذکر کی، فرمایا ان چیزوں میں کچھ ہم کمی کریں گے، اور کسی کی اور آزمائش نہ بھی نہ ہو، کسی کو اللہ تصوف کے راہ پہ وہ چل رہا ہے اور اسی پہ رکھے، تو اس آزمائش کا اس کے لیے دوسرا بھی معنی ہے۔ خوف سے مراد خوف الہی، بھوک سے مراد رمضان کے روزوں کی بھوک، اور مالوں کی کمی سے مراد صدقہ و خیرات کے ساتھ جو ظاہری کمی ہوتی ہے۔ کم از کم یہ چیزیں تو مرادی ہیں نا، لیکن عمومی طور پر، عملی طور پر انسان اس کی مشق بنتا ہے۔ اب کس سے آزمایا جا رہا ہے؟ خوف سے، بھوک سے، اموال کی کمی سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ پھل سے چاہے اولاد مراد ہو کہ یہ بھی ثمرہ ہوتی ہے، یا پھل سے وہ درختوں پہ لگے ہوئے پھل یا ترکاریاں یا اور چیزیں مراد ہیں۔ رب کہتا ہے یہ ہوتا ہے، ساتھ ہی فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشر امر ہے، فرمایا محبوب مکرم ہم نے یہ خبر تو دے دی، اب بشارت آپ کے ذمہ ہے۔ اور بشارت کنہیں ہے؟ انہیں نہیں جنہیں آزمایا جا رہا ہے، ان کے آگے دو حصے ہو جائیں گے، کچھ صبر والے اور کچھ شکوہ شکایت والے۔ ان میں جو صبر کریں، حوصلہ کریں، بلند عزائم کے مالک ہوں، رب کی بارگاہ میں کلمہ شکوہ نہ کہیں، ان کو بشارت دینی ہے۔ اب بشارت تو ان کو ہے جو شکوہ کا کلمہ بھی نہ کریں، اور جو
اپنے چہرے پر ہی اپنے ہاتھ سے مارتے رہیں، اپنے گریبان چاک کرتے رہیں یا زنجیر زنی میں لگے رہیں، بشارت کا تو تعلق دور کا بھی ان سے نہیں ہوتا کہ بے صبری اور بے حوصلگی والوں کو کوئی خبر نہیں ہے خوشی کی۔ خوشی کی خبر انہیں ہے جو صبر کے ساتھ رہیں، حوصلے کے ساتھ رہیں، اور یہی کہیں یا اللہ تو اس پہ راضی تو ہم بھی اس پہ راضی۔ ہمیں تو شریعت نے بتایا کہ تکلیف آ جائے، ان القلب یحزن والعین تدمع، دل غم زدہ ہوتا ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، ولا نقول الا ما یرضی بہ ربنا، مگر زبان سے ہم وہی کریں گے جس پر ہمارا خدا راضی ہے۔ فرمایا من لطم الخدود وشق الجیوب فلیس منا، یہ ذکر محبت صبر کا کتنا اعلیٰ طریق ہے کہ رب کے گھر میں بیٹھے سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے چہرے پیٹے، گریبان پھاڑے، فلیس منا، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اظہار محبت کا بھی کوئی شریعت نے طریق رکھا ہے، ایسا نہیں ہے شتر بے مہار کی طرح مادر پدر آزاد آپ جیسا بھی کوئی طریق اپنا لیں وہ شریعت کا حصہ بن جائے۔ شریعت کا حصہ انہی کا انداز محبت ہے جنہوں نے قرآن و حدیث سے لیا، جو رفض سے بھی پاک ہوں، خروج سے بھی پاک ہوں، نہ خارجی ہوں کہ ان کے خلاف ذہن میں کوئی چیز ہو یا زبان سے کہیں، نہ رافضی ہوں کہ محبت میں غلو کر جائیں اور حقیقت کو ہی چھوڑ دیں۔ ایسے لوگوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں غلو کیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج بھی ایک طبقہ انہیں نبیوں سے افضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا کہتا ہے، اور بعض لوگ تو انہیں معاذ اللہ اس سے بھی افضل یا خدا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی تم خدا ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ ناراض ہوئے، اور اتنے ناراض ہوئے فرمایا انہیں سزا دو، جلا دو۔ جب کہا گیا نا جلا دو، انہوں نے کہا علی پہلے تو ہم تذبذب میں تھے کہ خدا ہو یا نہیں، اب جو تم نے حکم دیا نا اس سے ثابت ہوا تم واقعہ ہی خدا ہو، اس لیے کہ لا يعذب بالنار الا اللہ، کہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دے گا، تم نے جلانے کا حکم دیا، اس کا مطلب ہے یقیناً تم اللہ ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رب جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ وہی طبقہ ہے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا علی دو طبقے تمہارے معاملے میں بہک جائیں گے، ایک وہ جو محبت میں غلو کرے گا اور حقیقت سے دور ہو جائے گا، اور ایک وہ جو دشمنی کی طرف مائل ہوگا اور تمہیں ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی جیسی کہانی، اور فرمایا حق پر وہی ہوگا جو اعتدال پر ہوگا، تمہاری محبت بھی ہوگی، تمہیں مانتا بھی ہوگا اور غلو بھی نہیں کرے گا، جو درجہ شریعت نے دیا ہے اسی پر قائم رہے گا۔ اہل سنت و جماعت کے طریق میں سے شعار میں سے ہے ہمیشہ ابتدا سے لے کے آج تک اور تا قیام قیامت خلفائے راشدین کے بارے میں فضیلت شیخین اور حب خطانین اس کے یہ قائل رہے ہیں اور رہیں گے، اور یہی طریق خروج سے ہٹا ہوا اور صحیح راہ مستقیم پر چلنے والا ہے۔ فضیلت شیخین کا معنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی پہلے دونوں کی فضیلت کو ماننے کے باوجود دوسرے دو کی محبت میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ حب خطانین کا یہ معنی ہے۔ خطانین تثنیہ، اس کا معنی دو داماد، یا آقا علیہ السلام کے داماد ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فضیلت شیخین کے ساتھ ساتھ خطانین کی محبت میں کوئی کمی نہ آئے،
بلکہ جب ان کا نام آئے تو ان کا چہرہ اسی طرح تمتما رہا ہو جیسے فضیلت والوں کے چہرے بات سن کے چہرہ تمتماتا ہے۔ ہمارے نزدیک ترتیب یہی ہے جو خلافت کی ترتیب ہے۔ ترتیب وہی ہے جو قبور کے قرب کی ترتیب ہے، یعنی آقا علیہ السلام کے ساتھ سب سے قریب قبر انور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس سے کچھ فاصلے پر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس سے کچھ فاصلے میں جنت البقیع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس سے بہت فاصلے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ یہ قبور کی جو ترتیب ہے فضیلت کی یہی ترتیب ہے، خلافت کی جو ترتیب ہے فضیلت کی یہی ترتیب ہے، اور وصال رحلت اور وفات کی جو ترتیب ہے ہمارے نزدیک فضیلت کی بھی یہی ترتیب ہے۔ اللہ نے ساری ترتیبیں وہی رکھی، اسی کی ترتیب کو تسلیم کرنا یہ اہل سنت و جماعت کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ اور گرامی قدر، ہمیشہ سے صبر والے کیا کرتے ہیں؟ بے حوصلگی کا کلمہ نہیں کہتے۔ بندہ شکوہ بھی کرے اور کہے صبر والا بھی، ایسا تو نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچے اور کوئی پوچھے کیف الحال، تمہارا کیا حال ہے، تو تکلیف کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں، نقصان کی حالت میں جواب یوں دے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ علی کل حال اس وقت بولتے ہیں جب بندہ پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، اور جب کوئی بڑے سکھ میں ہو، چین میں ہو، راحت میں ہو، قرار میں ہو، اس وقت کو پوچھے نا کیف الحال، کیا حال ہے، پھر حدیث میں ہے جواب یوں دو، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات و تنزل البرکات، کہے سب شکر اللہ کا ہے، اس کی نعمت سے نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور کیا چاہیے۔ تتم الصالحات و تنزل البرکات، یہ اس وقت بولیں جب خوشی میں ہوں۔ اب خوشی ہو غمی ہو، دونوں حالتوں میں جواب کیا ہے؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا۔ جس حال میں ہم ہیں یہ بھی ہمارا نہیں، بلکہ ہم خود بھی نہیں رہیں گے۔ تکلیف میں بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، استرجاع کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو تکلیف آئی ہے، موت تو بھی آنی باقی ہے۔ وہ خدا چاہتا تو ابھی موت آ جاتی تکلیف کی بجائے، ابھی تو دکان بکی ہے، یہ سارے مال کا بٹنا بھی باقی ہے۔ وہ سمجھتے یہ کوئی میرا تو نہیں ہے، یہ تو اس کی امانت ہے۔ للہ ما آتا وَلَهُ ما اخذا، جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا، جو اس نے دیا وہ بھی اسی کی۔ وہ چاہے تو دے دے، چاہے تو لے لے، اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے۔ ہمیں تو حمد، تعریف اور کلمہ شکر کہنے کی تعلیم اتنی زیادہ دی گئی، آپ اندازہ کریں کوئی شخص قضائے حاجت سے باہر نکلے، بول و برا سے فارغ ہو، تو تب بھی وہ کیا کہے؟ ظاہر ہے اسے ایک سکون ملا ہے۔ پیشاب سخت آیا ہو اور بندہ روک نہ پائے تو اسے پتہ ہوتا ہے اس کی اذیت کیا ہے۔ جب بول و برا سے فارغ ہوتا ہے نا استفراغ کے بعد، تو دین نے ہمیں باقاعدہ کہا، یوں کہو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی و عافانی، کا شکر ہے اللہ کا یہ تکلیف مجھ سے نکلی اور اللہ نے مجھے سکھ دیا۔ اگر جو کھایا ہے اس کا فضلہ خارج ہی نہ ہوتا اور یہ کیلوس و کیموس دونوں اندر ہی موجود رہتے، اور یہ کسی ذریعے سے، پسینے کے ذریعے سے، بول و براز کے ذریعے سے خارج ہی نہ ہوتا، تو میرے لیے تو باعث عذاب بن جاتا۔ ہمیں تو یہاں تک حکم دیا کہ بول و براز سے فارغ ہو کے کہو یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس تکلیف کو مجھ سے دور کیا اور مجھے عافیت بخشی ہے۔ گویا شکر کے کلمات تعلیم دیے اور اتنے زیادہ سکھائے کہ بندہ مومن کلمہ شکر یعنی کلمہ صبر کے علاوہ آپ اس سے کسی حالت میں بھی بات کریں، اگر وہ اس انداز کو سمجھتا ہے تو شکوہ کا کلمہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی بیماری میں پریشانی ہوتا، وہ کہتا ہے ابھی تو موت آنی باقی ہے، یہ تو رب نے ایک جھٹکا لگایا ہے،
وہ مال کے نقصان پر پریشان نہیں ہوتا، کہتا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، مال دیا، وہ اولاد بھی واپس لے سکتا ہے، ابھی تو مال لیا۔ اور استرجاع کا یہی معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا یہی معنی ہے ہم ہیں ہی اللہ کے، اسی کی طرف پلٹ جائیں گے، اسی نے سب کچھ دیا، وہی سب کچھ لینے والا ہے۔ فرمایا وبشر الصابرین، اے محبوب جو صبر کر لے نا، ہمت سے رہے، انہیں خوشخبری سنا دو۔ کون صبر والے ہیں؟ فرمایا وہ نہیں، بالآخر صبر صبر نہیں ہوتا، تکلیف پہنچتے وقت صبر اصل صبر ہوتا ہے۔ آپ 10 دن بے صبری کریں، زنجیر زنی کریں، باقی سال صبر کرتے رہیں، کہیں صبر کر لیا، یوں صبر نہیں ہوتا۔ اصل وقت تکلیف جو ہے صبر صبر ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، فرمایا صبر وہ ہوتا ہے جو صدمہ پہنچتے وقت کیا جاتا ہے، بالآخر صبر تو ساری کر لیتے ہیں۔ کافر کا بھائی مر جائے، 10 دن روئے، 3 دن روئے، 7 دن روئے، شکوے کرے، شکایت کرے، 2 4 6 مہینے بعد وہ یہ بھول ہی جاتا ہے میرا کوئی بھائی تھا۔ اب بے صبری تو ختم ہو گئی نا۔ لیکن مومن کا کام کیا ہے؟ ابھی پتہ چلا تمہارا لخت جگر اٹھا لیا گیا، کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون، پہلا کلمہ صبر کا کلمہ کہتا ہے وہی اٹھانا بھی تو ہم نے بھی اٹھنا ہے، اور ہم بھی اللہ کے لیے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا صبر والے وہ ہیں جب مصیبت پہنچے، وقت تکلیف، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اب ذرا اندازہ تو کریں کہ بندہ جب گھر سے بے گھر ہوتا ہے اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ خوف کی بڑی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم دور کہیں سیر کے لیے بھی گئے ہوں، سفر کے لیے بھی گئے ہوں، کسی نے بطور مہمان بھی بلایا ہو، تب بھی سفر سفر ہے، قطعۃ من العذاب، وہ عذاب کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اس شخصیت کا تو سوچیں جن کی ساری زندگی شہر مدینہ میں گزری، جن کا ننہال بھی وہاں ہے، ددحال بھی، جو بچپن سے لے کے آج تک کی عمر میں یہیں رہے، اور جن کا بڑا احترام اور مقام ہے۔ ذرا تصور کریں یہ حج سے واپس پلٹنے والے، عمرے کی ادائیگی والے، یہ 8 دن وہاں رہتے ہیں، کوئی 10 دن یا 2 ہفتے رہ لے گا، واپس آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے جسم سے روح نکل رہی ہے۔ بڑا مشکل ہے شہر مدینہ چھوڑنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہر مدینہ چھوڑا ہوگا کیا کیفیت ہوگی؟ گھر سے بے گھر ہونا، اور چاہے ظاہراً ابھی خطوط آ رہے تھے، یہ پوچھئے نا جو بار بار کہیں مہمان بنتے ہیں، قبلہ حضرت سفر پہ جاتے ہیں خطابات کے لیے، اللہ مہمان ہوتے ہیں، سفر اپنا کام کر کے دکھاتا ہے۔ سفر بڑا مشکل امر ہے، اور یہ بندہ انجوائے کے لیے بھی نکلے نا، تب بھی سفر کی اذیت اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی سفر کر لیں، اس کی کچھ تھکن اور گھر کے معمولات سے ہٹنا یہ لازم ہے، اور سفر میں عورتیں ساتھ ہوں نا تو بندہ کچھ بزدل بھی ہوتا ہے، اور بچے بھی ساتھ ہوں تو اور بھی مشکل ہوتی ہے۔ پھر خوف کی سی کیفیت ظاہری تو لازمی ہوتی ہے۔ رب نے دوسرا کہا نا والجو، بھوک کی بات تو ہے ہی، لیکن کون نہیں جانتا کہ میدان کرب و بلا میں بھوک سے بھی بڑھ کے پیاس کی بات تھی۔ بھوک کا برداشت کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، اور پیاس کا برداشت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اپنے لیے اور ہوتا ہے پھر جب ساتھ بچے بھی ہوں، ساتھ اہل خانہ بھی ہوں، فیملی ممبرز بھی ہوں، تو کیفیت اور مشکل ہو جاتی ہے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کا نقصان کہ سب کو چھوڑ دیا، یہ گھر بار سب کو چھوڑ کے آ گئے۔ انفس کا 72 افراد جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ثمرات کا کہ چھوٹا ثمرہ علی اصغر 6 ماہ کا وہ بھی قربان کر دیا، اور بڑی اولاد تو بڑی اولاد تھی، یہ سب کچھ کر کے رب کے
اس حکم میں ہر تکلیف کو سہا، ہر آزمائش کا سامنا کیا، لیکن ہے کوئی زبان پہ کلمہ شکوایا ہو؟ سر سجدے میں پڑا ہے تو آواز کیا ہے؟ ردم بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک سبحان ربی الاعلیٰ۔ اے اللہ تیری قضا پہ راضی ہوں۔ ایک ہوتا ہے کہ فیصلہ مان لیا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے اور کوئی جا ہی نہیں، کہنا ہاں بس ٹھیک ہے، ہو گیا ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہنا خوشی خوشی، ردم بقضائک، یا اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ ارے لوگ تو سب کچھ ملنے پر بھی خوش نہیں ہوتے، ظاہراً سب کچھ چھننے پر خوش ہونے والا کیوں خوش ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نواسۂ رسول ہے، اسے پتہ ہے کہ صبر کیا چیز ہے، اسے پتہ ہے آزمائش کیا ہے، اسے پتہ تھا کہ قیامت تک لوگوں کے لیے میں نے جو شوق شہادت اور جذبہ جہاد رکھا ہے یہ قیامت تک امت مسلمہ کو باقی رکھے گا۔ آج بھی ہمارے بقا کی ایک ہی صورت ہے، اسوہ حسینی کو اپنائیں۔ آج 57 اسلامی ممالک اور چوتھا حصہ زمین پر مسلمان آباد ہوں، پھر بھی ہماری یہ حالت اس لیے ہے کہ جذبہ جہاد مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ڈالر لے کے، IMF سے قرض لے کر اور مختلف لوگوں سے کہ مرہون منت ہو کر اپنی حقیقت کو بھول رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الجہاد مادن الی یوم القیامہ، فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور جب پھر مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہوگا تو جہاد کے بعد کوئی دنیا کی طاقت ہی نہیں جو مسلمانوں کو روک سکے۔ یہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت کیا چیز تھا کہ سب کچھ قربان کر دیا، جسم چھلنی ہے، زخموں سے بھرا پڑا ہے، ظاہراً خواتین خانہ کی حفاظت کا بھی زیادہ سامان موجود نہیں ہے، لیکن کہا یا اللہ تیرا فیصلہ ہے، ہم نے خوشی خوشی مان لیا مالک، ردم بقضائک، اے اللہ راضی ہیں ہم تیرے فیصلے پر، اے اللہ صبرن علی بلائک، آزمائشوں پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، صبر سے لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کلمہ شکوہ تو نہیں زبان سے نکلا، ان کے تیر و تلوار نے، ان کی پیاس میں کے تڑپانے میں، گھر سے بے گھر ہونے میں اور عہد کو توڑنے نے، اے اللہ کسی چیز نے ہماری زبان پر کوئی شکوہ تو نہیں پیدا کیا؟ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ خون رسول ہیں، سبط رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، ابن رسول ہیں، بھلا ان کی کیفیت ہی بڑی جدا ہے۔ تبھی تو کہہ رہے ہیں وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ، اے اللہ تیرے فیصلے کو تسلیم کیا۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ذرا یہاں تصور تو کریں، ایک طرف تو ان لوگوں کا اہل تشیع کا کہ جو یہ کہہ کے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے گویا انکاری ہوتے ہیں کہ تقیہ جائز ہے، ڈر کی وجہ سے کچھ دب جانا اور حقیقت حال کو چھپائے رکھنا یہ جائز ہے۔ اس میں بعض ان کے لوگوں نے تو معاذاللہ نبیوں کے بارے میں بھی کہا کہ وہ بھی یہ کر لیتے تھے۔ قرآن نے اس کا بڑا بلیغ رد کیا، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، فرمایا وہ جو رسالت سے ڈرتے تھے، ولا یخشون احدا الا اللہ، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا نبی اور رسول ہو تو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرے، یہ لکھا ہی نہیں، لہذا نبی اور رسول ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ ہیں تو خلیفہ بلا فصل یہی، پہلے خلیفہ تو یہی ہیں، استحقاق تو انہی کا تھا، لیکن حالات سے دب کے انہوں نے وقت گزارا کہ وقت یہاں تک پہنچ جائے۔ اس کا پہلا تو الزامی جواب ہے کہ سوچو تو صحیح، آپ کسی کو شیر خدا بھی کہہ رہے ہو،
کہتے ہو خدا کا شعر بھی ہے، بھلا کسی اور بندے کا شعر ہو تو اتنا بزدل نہیں ہوتا، خدا کا شعر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو یہ کہو کہ تقیہ نہیں کیا، حقیقت ہی یہی تھی، اور اگر یہ کہتے ہو تقیہ کیا پھر یہ کہنا چھوڑ دو خدا کا شعر تھا، شعر ایسے نہیں ہوتے، اور پھر خدا کا شعر اسد اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا، ان کی اپنی کتابوں میں نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ اگر صدق میں کچھ نقصان ہو رہا ہو اور ظاہر میں کذب میں کچھ فائدہ ہو رہا ہو، فرمایا میں علی تب بھی صدق کو کذب پر ترجیح دیتا ہوں، کسی کا خوف نہیں رکھتا۔ دوسرا آپ کا فرمان نہج ان کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے، اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے میں اکیلا ہی ہوں، اور باطل والے کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، جب مجھے پتہ ہو یہ باطل ہیں میں حق ہوں تو فرمایا وہ جتنے بھی ہوں علی ان کے خلاف ڈٹا رہے گا۔ علی اللہ کا شعر ہے، یہ خوف زدہ نہیں ہوتا۔ اور گرامی قدر تقیہ میں جہاں ایمانیات کا سلسلہ ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک مالیات میں اور ایک اعتقادیات میں، یعنی ایک ایمان میں اور دوسرا دنیاوی منفعتوں میں، ایک اخروی منفعت اور دوسری دنیاوی منفعت۔ جو تقیہ ایمان کے معاملے میں ہوتا ہے، اخروی منفعت میں ہوتا ہے، یاد رکھیے آج کے دور میں بھی دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ جب وہ کہیں کہ ہم مشکل میں ہیں تو انہیں کہا جائے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ نے کہا زمینیں جو ہے خدا کی یہ کوئی تنگ پڑ گئی ہے، تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ جہاں ایمان کا اقرار اور حقیقت حال کہنی تمہارے لیے جائز ہے اور تمہیں کوئی خطرہ نہیں، تم وہاں ہجرت کر جاؤ۔ لہذا تقیہ نہیں جائز ایمان میں، ہجرت جائز اور واجب ہے۔ اگر یہ تقیہ ایمانیات میں جائز ہوتا تو پھر انہیں یہ نہ کہا جاتا تم ہجرت کرو، کہا جاتا ٹھیک ہے چھپ کے رہو، اگر کبھی تمہارا زور پڑ گیا تو حق بات کہہ دینا، نہیں تو اسی طرح مر جانا، ایسا نہیں کہا۔ بلکہ قرآن نے تو اس سے بھی اگلی بات کہی، جب آقا علیہ السلام شہر مدینہ میں آ گئے نا، جو مکہ میں تھے، رب نے کہا والذین آمنوا ولم یہاجروا معکم، فرمایا وہ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، فرمایا وہ تم میں سے نہیں ہے۔ اگر وہ تم میں رہنا چاہتے ہیں تو ہجرت کریں، نہ آئے نا۔ ہاں مستضعفین وہ رجال میں سے ہوں، نساء میں سے ہوں، بچوں میں سے ہوں، ان کے لیے بھی ہیلے اور بہانے ہیں اور کئی طریق ہیں، اور جب اسلام پھر غالب آ گیا تب تو یہ کیفیت ان کے لیے بھی باقی نہ بچی۔ لہذا تقیہ کی وہ صورت کہ جس میں وہ خلافت یا ایمان یا ان چیزوں کو لاتے ہوں، یہ تو اولاً جائز ہی نہیں، ایسی حالت میں تو ہجرت واجب ہے اور تقیہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ رہ گیا بات مالیات میں، ضروریات میں، اپنے معاملات میں، تو یاد رکھیے دنیا کے ہر حکمران کی حکمرانی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنی لوٹ مار کے لیے آیا ہے، لیکن خلفائے راشدین میں سے کوئی اس لیے نہیں آیا، وہ سب نفاذ اسلام کے لیے آئے ہیں اور حقیقت حال کے لیے آئے ہیں۔ ان میں سے نہ کسی نے ایسا کیا، نہ کسی کی یہ منشا تھی کہ دنیاوی منفعت حاصل کریں، سب کی یہی منشا تھی کہ وہ دین جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو غالب کر کے رہیں گے۔ پھر وہ 23 لاکھ مربع میل پر عدل و انصاف کی حکمرانی قائم ہوئی، اور دنیا نے یہ نظام دیکھا کہ شہر مدینہ میں زلزلہ آیا، کوڑا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، زمین پہ دے مارا اور ساتھ ایک آواز دی کہ یا ارض المدینہ اسکنی، اے مدینہ کی زمین ٹھہر جا، رک جا، کانپتی کیوں ہے، زلزلہ زدہ کیوں ہوتی ہے، الم عادل علیہ کی، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف قائم نہیں کیا؟ امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا اس دن زمین ٹھہری،
آج تک دنیا میں زلزلے آتے ہیں، شہر مدینہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا، اور تا قیام قیامت ساری دنیا زلزلوں سے ہلے گی، لیکن شہر مدینہ میں کبھی زلزلہ نہیں آئے گا۔ ارے ان لوگوں نے تو عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کی جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یا اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں ایسی جگہ سے جہاں فیصلہ میرے پاس آئے اور اس جگہ فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس علی موجود نہ ہو۔ لولا علی لہلک عمر۔ تو گرامی قدر ان کے انداز محبت کی کیفیت تو یہ تھی، ایک دوسرے کے ساتھ یہ محبت کا سلسلہ تھا، وہاں تقیہ نہیں تھا، وہاں محبت تھی، وہاں الفت تھی۔ آقا علیہ السلام کے تقسیم کردہ معاملے کو آگے چلانے کی صورت تھی، لہذا یہ تقیہ میں یہ باتیں کہنے والے کہ وہاں تقیہ رہا، ایسا نہیں ہے۔ تقیہ کا معنی ہے ڈرنا، ڈر کے کوئی بات نہ کہنا اور چھپائے رکھنا۔ میں کہتا ہوں بڑی عجب بات ہے، آپ اللہ کا شعر بھی کہیں اور ڈرپوک بھی کہیں، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ جو اصحاب امر ہیں اور وہ لوگ جو عظیمت والے ہیں، میرا خیال ہے بات کہنے میں کم از کم، چلو لڑنے جھگڑنے میں نہ بھی ہوں تو بات کہنا، اس میں تو وہ بھی خوف نہیں محسوس کرتے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ علامہ صاحب کوئی حق بات کہنا چاہتے ہوں اور ڈر کے نہ کہی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جس دن ایسی کیفیت آئے گی ہم یہ سٹیج ہی چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کی وجہ سے ہم ایسا کہہ نہ سکیں، اور اگر یہی کیفیت ہے پھر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ارے یہ تو آج ہم بات کہہ رہے ہیں، یہ بہت چھوٹی بات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جنہوں نے سب کچھ قربان کیا، نسلیں کی نسلیں قربان کر دی، ان سے یہ متصور کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بہت سارے اسباق ہمیں یاد کروا رہی ہے شہادت حسین، میدان کربلا، وہ نماز کا سبق ہو، وہ سجدہ ریزی کا سبق ہو، وہ حق پر ڈٹے رہنے کا سبق ہو، وہ اسلام میں غلو سے بچنے کا ہو، وہ ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کا ہو، وہ کلمہ حق کو کہنے کا ہو، وہ سب کچھ نچھاور کر کے رب کی رضا پہ راضی رہنے کا ہو۔ یہ سارے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ اور یاد رکھیے جو بھی آج حالات ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہمارے ہاں یہ کیفیت ہے، 57 اسلامی ممالک میں کوئی ملک یا باقاعدہ کوئی اچھی تنظیم کسی ملک سے اب جہاد کا نام نہیں لے رہی، یہ ہماری خامی ہے، دبے ہوئے ہیں، اور یہ خامی دور ہونے والی ہے۔ اور جس دن جہاد کے لیے نکلیں گے، مسلمانوں کی تو اجتماعی حالت یہ ہے کہ اپنے اپنے گھر بیٹھے یہ اعلان بھی کر دیں تو دوسرے سارے جو ہیں وہ بدک جائیں۔ ہمیں ہی رب نے کہا تھا تم کیوں گھبراتے ہو، شوق شہادت تمہیں ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ فرمایا یہ سوچ رہے ہو کہ 70 افراد شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے 70 میں، احد میں، تمہیں نہیں یاد انہیں اور بھی زیادہ زیادتیں پہنچتی تھی، 70 مارے گئے، 70 قیدی ہوئے، 140 تھے، تمہارے کل 70 ہیں۔ اور فرمایا ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں تکلیف آئی ہے انہیں بھی آتی ہے، لیکن فرق کیا ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تمہیں اللہ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ تو کوئی نہیں، وہ تو کہتے ہیں مر گئے تو ختم، مر گیا مردود، نہ ختم نہ درود، وہ تو ختم ہو گیا کافر، اس کا کیا، اس کو کون یاد کرنے والا، اس کے لیے کون دعا کرنے والا، اس کو کون سا مرتبہ ملے گا؟ یہ تو مومن کی شان ہے کہ شہادت حاصل کر لے تو درجہ اور بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اور انہی آیات کے سیاق میں آپ دیکھیں تو یہی سمجھایا گیا ہے کہ اس شہید کو مردہ نہ کہو۔ پھر کہا یہ بات نہیں ہے کہ مردہ کہو نہیں، فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، فرمایا خیال میں بھی نہ لانا یہ مر گیا ہے۔ تم موت و حیات کو کیا سمجھتے ہو، زمین کے اوپر زندہ، زمین کے نیچے مردہ؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے، زمین کے اوپر بھی وہی زندہ ہے، زمین کے اندر بھی وہی زندہ ہے۔ اور جو رب سے اپنے آپ کو دور کر لے، رسول اللہ سے دور کر لے، فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، فرمایا یہ مردے، موبائل مردے، چلتے پھرتے مردے، جنہیں کہا سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ،
یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ فرمایا انہیں نہیں سنا سکتے، یہ مرے ہوئے ہیں، یہ زمین کے اوپر بھی ہیں، چل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ فرمایا نہیں یہ سمجھتے۔ اور آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا اول من مات فہو ابلیس۔ آپ اور میں یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابلیس آج تک زندہ ہے اور اسے مہلت ہے قیامت تک کی، اور قرآن نے کہا ہے، سرکار نے اس کی تفسیر میں ہمیں سمجھایا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے اول من مات فہو ابلیس، فرمایا سب سے پہلے جو مرا ہے وہ ابلیس ہے۔ اب اس موت کا کیا معنی ہے؟ اس کا موت کا معنی ہے نبی کا انکار اور اللہ کی بات کا انکار۔ اصل میں یہ موت ہے، یہ بندہ چلتا پھرتا بھی مردہ ہے۔ رب نے کہا اے لوگو سمجھ جاؤ، جو میری راہ میں شہید ہوا یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، کھاتا ہے، شعور ہے، فرحت حاصل کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، نعمت پر شکر ادا کرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جسے تم سمجھتے ہو قیامت تک مہلت ہے اسے مہلت، لیکن یہ مر اسی دن گیا تھا جس دن اس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کہ نبی سے بہتر ہونا اور نبی جیسا ہونا یہ موت نہیں تو کیا ہے؟ بھلا زندہ لوگ تو یہ بھی نہیں کہتے ہم کسی شہید کے برابر ہیں۔ ارے شہید کا بھی درجہ بلند و بالا ہے، جو نبی کے برابر یا اس سے بھی بہتر سمجھے، اس جیسا مردہ اور کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم ہائے حسین نہیں کہتے، واہ حسین کہتے ہیں، اسی لیے ہم سمجھتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج پھر کرب و بلا کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان اجتماعی طور پر جس زبوں حالی کا شکار ہیں، پستی کا سامنا ہے، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، محصور ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ جہاد کا راستہ ہے، اور وہ راستہ شہادت کا راستہ ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن ہے۔ جب بندہ اس طرف نکلتا ہے پھر کیفیت خود بخود بدل جاتی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آج ضرورت ہے اس شہادت کی، آج ضرورت ہے اس جذبہ جہاد کی، آج ضرورت ہے شوق شہادت کے پیدا ہونے کی۔ ہم ذرا دیکھیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، زندگی میں کتنی بار شوق شہادت پیدا ہوا؟ ہمیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس میں شوق شہادت پیدا نہ ہو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، ایمان بھی ہے کہ نہیں۔ اور شوق شہادت ایک ایسی چیز ہے، اس کی کیفیت ایسی دیدنی ہے، ایسی حساسیت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر جنتی جنت میں پہنچ کر خوش و خرم ہوگا، اور اتنی زیادہ نعمتوں میں پڑ رہا ہوگا کہ شکر ہی شکر۔ رب کہے گا اور کچھ چاہیے، کہے گا بہت کچھ ہے۔ وہ جو آخری جنتی جس کا بخاری و مسلم میں ذکر کیا نا، اور ساتھ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادنا منزلۃ الجنہ، فرمایا جنت میں سب سے چھوٹا جس کا درجہ ہے، وہ جو دوزخ کی طرف جس کا منہ تھا، پھر اس نے کہا منہ پھیرو، پھر پہلا درخت، دوسرا، پھر جنت کے کنارے پر پہنچا، اور آخر میں اس نے سوال پتہ کیا کیا؟ اس نے کہا لَأَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، اے اللہ مجھے لگتا ہے مخلوق میں سب سے بڑا بدبخت میں ہوں کہ دروازہ جنت پہ پہنچا ہوں اور اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، بس اندر قدم رکھنے کی تو اجازت مل جائے۔ اشقا خلقک، یہ الفاظ اس نے بولے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب اسے کہے گا جاؤ جنت میں۔ جب وہ پاؤں رکھے گا نا، رب کہے گا جتنی بڑی ساری دنیا تھی نا، اتنی اور 10 گنا اور زیادہ، اتنی زیادہ جنت میں نے تجھے عطا کی۔ وہ مارے خوشی کے، حیرت اور تعجب میں گم ہو کر رب سے کہے گا یا ربی اتستہزی بی، اے میرے رب تو اتنا بڑا ہو کر مجھ غریب سے مذاق کر رہا ہے، میں تو کہتا قدم رکھنے کی جگہ مل جائے اتنا ہی کافی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب اس سے جواب میں کہے گا انی لا استہزی بکا ولکنی علی ما اشاء قدیر، رب کہے گا بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، دیکھ تو صحیح میں جو چاہتا ہوں اس پر قادر ہوں، اتنی زیادہ جنت میں نے تجھے دے دی، پوری دنیا اور 10 گنا اور، یہ سب سے چھوٹا جنت والے جنت کا درجہ ہے۔ جب جنتی بڑے مطمئن ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا، مضطرب ہوگا، پریشان ہوگا۔ رب کہے گا کیا چاہتا ہے؟ کہے یتمنا
ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات، اور اس جنتی کو شہید کہتے ہیں۔ وہ کہے گا یا اللہ تیری جنت میں سب کچھ ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے، میدان کارزار پھر گرم ہو۔ میں کہتا ہوں یہ تو شہید کی بات ہے، سید الشہداء کی بات کیا ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور وہ کہہ رہا ہوگا فیقتل 10 مرات، اے اللہ پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ کر کے میدان میں بھیجا جائے، پھر شہید کیا، 10 دفعہ ایسا ہو۔ اب شوق شہادت بھی کیسی چیز ہے، جنت میں بھی سکون نہیں لینے دے رہا۔ یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے آج، اور اجتماعی طور پر امت مسلمہ یہ شوق ہی پال لے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور گرامی قدر رب اس کا شوق بھی پورا کرے گا، کہ وہ شوق اس لیے نہیں تھا کہ جنت سے نکلے، شوق اس لیے تھا کہ اس میں رب کا دیدار ہوا تھا۔ رب کہے گا اے شہید میں تیری بات کو سمجھ رہا ہوں، اب نظر اٹھا، وہ نظر اٹھائے گا، اسے زیارت ملے گی۔ رب کہے گا شہید کے صدقے سب جنت والوں کے میں نے پردے ہٹا دیے، جس جنتی کا جب جی چاہے گا یوں نظر اٹھائے اور میرا دیدار کر لے۔ صحیح بخاری میں ہے، آخری بات عرض کرتا ہوں وقت ہو چکا۔ صحیح بخاری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کل کلم یکلم فی سبیل اللہ یکون یوم القیامت کہیاتھا اذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسک او کما قال۔ فرمایا ہر زخم جو راہ خدا میں لگے، یہ معمولی بات نہیں ہے، راہ خدا میں زخم لگ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس سے بڑھ کے غنیمت کیا ہے؟ ہم اس راہ پر معمولی زخم اس راہ پر بھی برداشت نہیں کرتے تو کب کریں گے؟ یہاں تو چبھنے والا کانٹا بھی بڑے درجے بلند کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ایسے ہوگا اذا طعنت، جیسے ابھی تازہ زخم لگا ہے۔ آپ نے اونٹ کو ذبح ہوتے دیکھا ہے نا، ابھی قریبی عید گزری ہے، جب نہر کیا جاتا ہے خون کے فوارے پھوٹتے ہیں، جب تیز فوارے سے خون نکلتا ہے پھر آہستہ آہستہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ کم ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شہید اس طریق سے پیش ہوگا کہ تفجر دمن، خون کے فوارے بہ رہے میں تازہ زخم لگا ہے، اور فرمایا لون لون الدم، رنگ تو خون کا ہوگا، والعرف عرف المسک، لیکن کستوری کی خوشبو نکل رہی ہوگی، پورا میدان حشر اس سے مہک جائے گا۔ اور جب سید الشہداء تشریف لائیں گے پھر کیفیت کیا ہوگی؟ جب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گی یا اللہ قصاص کا فیصلہ سب سے پہلے ہونا ہے، سوال سب سے پہلے نماز کا ہے اور فیصلہ قصاص کا ہے، تو میں اپنا بیٹا لے کے آئی ہوں، اے اللہ اس کا فیصلہ کر۔ پھر جو حسین والے ہوں گے اور جو ان سے دور ہوں گے وہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آج ہی دعا مانگو، جس کی محبت ہے نا قیامت میں ساتھ اسی کا ہے۔ آج یہ عشرہ اسی لیے منایا جا رہا ہے، امام حسین سے محبت ہے، اہل بیت اطہار سے محبت ہے، اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت ہے، تو یہی محبت تو کام آنے والی ہے اور قیامت میں پھر بات بنے گی۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں اسوہ حسینی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان اپنی قوت، طاقت اور کثرت کے باوجود جو مظلوم اور مقہور اور محصور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اس جذبے کو ہم نے بولا دیا۔ اے اللہ پھر سے جذبہ جہاد سے سرشار فرما، شوق شہادت نصیب فرما، اور مسلمانوں کو عزت، قوت، طاقت اور غلبہ نصیب فرما۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔